بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، دیوبند مسئلہ کے بناسپتی مناظر مولوی ابو ایوب دیوبندی بروزن دیوگندی کا آپ ذرا کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم انشاءاللہ العزیز تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ علم غیب کا لفظ لغوی ہے، یاد رکھنا۔ بعض کتابوں میں علم غیب کا لفظ بعض مفسرین سے لکھا گیا ہے، بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، لیکن ہے اہل سنت کے امام تو وہ صرف لغوی بات ہے۔ وہ کیسے، میں اس کو اور تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ لغوی کا معنی یہ ہے کہ علم کہتے ہیں جاننے کو لغت میں، اور غیب کہتے ہیں کس کو؟ لغت میں چھپی ہوئی چیز کو۔ تو کوئی ایک بات بھی جانتا ہو لغت میں اسے کیا کہیں گے؟ علم غیب کہیں گے۔ 2 جانتا ہو، 4 جانتا ہو، 5 جانتا ہو، 20 جانتا ہو، 100 جانتا ہو، تو لغت میں اسے کیا کہیں گے؟ علم غیب کہیں گے۔ شریعت کی اصطلاح میں علم غیب کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں علم غیب یہ نہیں ہے جو لغت میں ہے۔ لغوی معنی اور ہوتا ہے، اور اصطلاحی اور حقیقی اس کی تعریف اور ہوتی ہے۔ علم غیب کی یہ تعریف نہیں۔ شرعاً علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو ساری کائنات کا شروع سے آخر تک ہمیشہ ہمیشہ ذرہ ذرہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ساری چیزوں کا علم ہو۔ کوئی ذرہ، کوئی بات، کوئی چیز نہا، پوشیدہ، خفا اس میں قطعا نہ ہو۔ یہ اصطلاح ہے اور یہ لغت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ جو فرمایا کان رجلا یعلم علم الغیب، یہ لغوی معنی میں ہے کہ چند باتیں اللہ نے جو غیب کی ان کو اطلاع دی ہیں، یہ اخبار غیبیہ کو حضرت ابن عباس نے علم غیب کہہ دیا ہے۔ یہ لغوی معنی میں کہا ہے۔ ایک مثال کہ علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اگر کسی نے کیا ہے اس کی تعویل ہوگی۔ بھائی یہ لغوی معنی میں ہے، کو جو اللہ نے بعض خبریں دی ہیں اسی کو علم غیب کہا گیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے کذاب زمانہ مولوی ابو ایوب دیوبندی جو کہ دیوبند مسئلہ کا بناسپتی مناظر ہے، اس کا آپ نے کلپ سماعت فرما لیا ہے، جو کہ یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ علماء اہل سنت نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت بھی کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس سے مراد لغوی علم غیب مراد ہے، کیونکہ علم کا معنی ہے جاننا، اور غیب چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ تو جو علماء نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کا مطلب لغوی ہے، یعنی کہ اصطلاحی نہیں ہے، لغوی مراد ہے۔ اب یہ دیوبند مسئلہ کا جو بناسپتی مناظر ہے، اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جبکہ اس کے بزرگوں نے، اس کے بڑوں نے تو اس تعویل کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، اور وہ ذرا آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے مولانا حسین علی۔ یہ حسین علی وہ ہے وہاں بھچرا والا جو کہ مر کر مٹی ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے مولوی حسین علی سرفراز گکڑی کذاب زمانہ، وہ بھی مر کر مٹی ہو گیا، اس کا پیر و مرشد ہے حسین علی۔ اور حسین علی کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے مولانا حسین علی۔ یہ حیات پر لکھی گئی ہے، مولوی حسین علی کی سوانح حیات ہے، صفحہ نمبر 114۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ مولوی حسین علی اس مولوی ابو ایوب دیوبندی کی اس تعویل کے اوپر رگڑا لگاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اور کسی دوسرے پر اس کا اطلاق نص قرآن کی مخالفت کے باعث کفر و شرک ہے، صفحہ نمبر 114۔ اب دیکھیں کہ یہ حسین علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لفظ علم غیب کا اطلاق غیر اللہ پر کفر اور شرک ہے، یعنی کہ لفظ کا اطلاق کرنا بھی غیر خدا پر علم غیب کا اطلاق کرنا ہی کفر و شرک ہے۔
تو میں مولوی ابو ایوب دیوبندی سے پوچھتا ہوں کہ تم کس منہ سے یہ تعویل کر رہے ہو کہ علماء اہل سنت نے لغوی طور پر لکھا ہے، اصطلاحی طور پر نہیں لکھا، جبکہ تیرے بزرگ اور یہی بات بالکل تقریباً اس کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے، اور مولوی رشید احمد گندگوئی یہ بھی مر کر مٹی ہو گیا، فتاوی رشیدیہ کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے، اور مولوی حسین علی نے اپنا اس کا ایک اور رسالہ ہے، رسالہ علم غیب، اس پر بھی لکھا ہے، صفحہ نمبر ہے 113 پر، اور جو ہے صفحہ نمبر 3 پر، اور دوسرا مولوی رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ علم غیب خاصہ حق تعالیٰ کا ہے، اس کو کسی تعویل سے دوسرے پر اطلاع کرنا ایہام شرک سے خالی نہیں۔ اب یہ رشید احمد گندگوئی اور مولوی حسین علی اور یہ دونوں کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ دیوبند مسلک کے بہت بڑے ایک مولوی سمجھے جاتے ہیں دونوں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب حق تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کو کسی تعویل پر بھی دوسرے پر ایہام شرک سے خالی نہیں ہے، یعنی پھر بھی شرک سے خالی نہیں ہوگا اگر تم نے غیر اللہ پر لفظ علم غیب کا اطلاق کیا، تو مانا اور ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، یعنی کہ غیر اللہ پر علم غیب کا اطلاع کرنا ہی کفر اور شرک ہے۔ تو میں مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کس منہ سے یہ تعویل کر رہے ہو کہ علماء اہل سنت نے لغوی طور پر استعمال کیا ہے اور ان کا مطلب جو ہے اصطلاحی نہیں ہے؟ تو میں مولوی ابو ایوب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک طرف تم کہتے ہو کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، ایک طرف تم کہتے ہو علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اور دوسری طرف غیر اللہ پر اس کو اطلاق بھی کر رہے ہو، اس لفظ کا غیر اللہ پر اطلاق بھی کر رہے ہو، تو کیا تمہارے نزدیک یہ جو تم جس کو خاصہ کہہ رہے ہو کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، تو کیا خاصہ کو غیر اللہ کے اندر مانا جا سکتا ہے بقول تمہارے؟ یہ تمہارے اصولوں سے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف تم کہتے ہو خاصہ خداوندی ہے، تو کیا خاصہ کو کسی دوسرے میں مانا جا سکتا ہے؟ کیا پھر شرک لازم نہیں آئے گا مقول تمہارے؟ ایک طرف تم کہتے ہو یہ خاصہ خداوندی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے، دوسروں پر اس کا اطلاق بھی کر رہے ہو۔ تو علماء اہل سنت نے جو لکھا ہے یہ عوام کو تم دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ وہ جو ہے لغوی طور پر ہے، اصطلاحی طور پر نہیں ہے، جبکہ لغوی والی یہ تعویل تیرے بزرگوں نے تیرے منہ کے اوپر مار دی ہے، لیکن تمہارا بوتھا کالا ہو چکا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے اوپر جوتے لگتے لگتے تمہارا بوتھا جو ہے بالکل کالا ہو چکا ہے، اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جبکہ رشید احمد گندگوئی اور حسین علی وہاں بچنا والی سرکار، ان دونوں نے کہا ہے کہ اس لفظ کا غیر اللہ پر اطلاع کرنا کفر اور شرک ہے۔ تو تمہارے اصول سے جس کے اندر تم خود اقرار کر رہے ہو کہ علماء اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب کا لفظ استعمال کیا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو حسین علی کے فتوے سے اور رشید احمد گندگوئی کے فتوے سے جن علماء اہل سنت کا تم کہہ رہے ہو، کیا وہ حسین علی اور رشید احمد گنگوئی کے فتوے کی زد میں آئے یا نہ آئے؟ وہ کافر اور مشرک بنتے یا نہیں بنتے؟ یہ تو تمہارا اپنا اصول ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارا اپنا اصول ہے جو تمہارے لیے میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ تعویل صرف عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، کہتا ہے کہ لغوی طور پر انہوں نے استعمال کیا، کوئی لغوی طور پر استعمال نہیں کیا، ان کی مراد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، جو تم نے خود اقرار کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس نجدی فتنے سے محفوظ فرمائے۔